السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ معزز و مشاہدین کرام، دینی و ملی بھائیو، آج انشاءاللہ ہم آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتلائیں گے میت پر رونا جائز، مگر یعنی میت پر رونا جائز ہے بشرط کہ قضاء الہی پر جزا اور ناراضگی نہ ہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو سیف لوہار کے یہاں گئے۔ یہ ابراہیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب زادے کو دودھ پلانے والی انا عورت کے خاوند تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم رضی اللہ عنہ کو گود میں لیا اور پیار کیا اور سونگھا۔ ہم ان کے یہاں پھر گئے، دوبارہ یعنی ان کے یہاں پھر گئے، دیکھا کہ اس وقت ابراہیم دم توڑ رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول پڑے، اے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ بھی لوگوں کے طرح بے صبری کرنے لگے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن عوف، یہ بے صبری نہیں، یہ تو رحمت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ روئے اور فرمایا، آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور دل غمگین اور دل غم سے نڈھال ہے، پر زبان سے ہم وہی کہیں گے جو ہمارے پروردگار کو پسند ہے، اور اے ابراہیم، ہم تمہاری جدائی سے غمگین ہیں۔ اسی طریقے سے ایک حدیث کے اندر ہے، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، اتنے میں آپ کے ایک صاحبزادی زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک قاصد کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا بھیجا اور یہ خبر دی کہ لڑکا یا بچہ جاگنے کے عالم میں ہے، یعنی قریب الموت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے واپس بھیجا اور فرمایا، جا کر ان سے کہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا ہے جو وہ لیتا ہے، اور وہ اسی کا ہے جو وہ دیتا ہے، اور سب کے لیے موت وقت مقررہ پر لکھا ہوا ہے۔ تو ان کو حکم کر کہ وہ صبر کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھیں۔ وہ خبر لانے والا پھر دوبارہ آیا، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ وہ آپ کو قسم دیتی ہیں کہ آپ ضرور تشریف لائیں، یعنی وہ بلا رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آپ کے ساتھ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے چلے۔ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بھی ان کے ساتھ تھا، اور جب ہم لوگ صاحبزادی کے گھر میں داخل ہوئے تو بچہ کو آپ کی طرف اٹھایا گیا۔ اس وقت بچہ کا سانس اکھڑ رہا تھا، گویا کہ وہ پرانے مشکیزے میں کھنکھناتا تھا، یعنی جاگنے کا عالم تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھیں یہ دیکھ کر رونے لگیں۔ تو سعد بن عبادہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ رحمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے رحم کرنے والوں پر ہی رحم کھاتا ہے۔ تو گویا اس دونوں احادیثوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اور آپ کو کسی کی بھی موت ہو جائے، اس پر جزا فضا کرنا، یا اس کا نام لے کر کے، یا اس کی باتیں کو یاد کر کے، یا اس کی طرف نسبت کر کے رونا گڑگڑانا،
گریبان کو پھاڑنا بالکل جائز نہیں ہے۔ ہاں، آنکھوں سے آٹومیٹک آنسو جاری ہو گئے، وہ آپ کا قریبی تھا، آپ کا بھائی تھا، آپ کے والدین تھے، آپ کے بچے تھے، اس کی وجہ سے، لیکن جزا فضا کرنا شریعت اسلامیہ میں اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے۔ اسلام نے ہمیں کسی انسان کی وفات پر چیخ و پکار کرنے اور ان کے اوصاف وغیرہ بیان کر کے رونے سے، نوحہ ماتم کرنے اور گریبان چاک کرنے سے سختی سے منع کرتا ہے۔ البتہ شفقت اور مہربانی اور قرابت کی بنا پر آنکھوں سے آنسوؤں کا جاری ہونا، دل کا غمگین ہونا اور تکلیف سے نڈھال ہونا، یہ ایک فطری معاملہ اور مباح جائز چیز ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت نہیں کرتا، بشرط کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قضاء اور قدر پر ناراضگی کا اظہار نہ ہو، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، آپ کو کافی تکلیف ہوئی اور دل غموں سے چور چور ہو گیا، کیونکہ یہ فطری چیز تھی، یہ فطری امر تھا، ہر ایک کے ساتھ ہو سکتا ہے، اس پر انسان صبر نہیں کر سکتا، اور جس پر انسان کو اختیار نہ ہو اس پر گرفت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اسی طریقے سے اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفیق اور نرم دل تھے، کسی کی وفات کے موقع پر آنکھوں سے آنسوؤں کا نکلنا یہ ایک فطری چیز ہے، یہ فطری امر ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو اگر یہ چیز ہو جاتی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اگر کوئی شخص کسی کی وفات پر، کسی کی میت پر جزا اور فضا کرتا ہے، دامن پھاڑتا ہے یا اس کی باتوں کو یاد کر کے روتا ہے تو یہ کرنا بالکل جائز نہیں ہے۔ ہم اس کے لیے دعا کریں۔ دنیا کے اندر جتنے لوگ آئے ہیں سب کو اس دنیا سے جانا ہے، اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو کسی کی وفات پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ماضی کے اندر جو خطائیں ہوئی ہیں تو اسے معاف فرما دے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں تو ان کو شفا یاب کر دے۔ الہ العالمین تو ہمیں کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے تلے جگہ دے دے۔ الہ العالمین ہم میں سے جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں، الہ العالمین تو ان کی قبروں کو تو روشنی سے بھر دے اور انہیں جنت الفردوس کے اندر جگہ عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جن کے والدین زندہ ہیں تو ہمیں توفیق دے، ہمیں ہدایت دے کہ ہم اپنے والدین کی زیادہ سے زیادہ خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔